اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 25 جمادی الاول۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ مدینہ کی حفاظت کی تدبیر۔ شوال 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش اور یہود متحد ہو کے مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے وجود کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے مدینہ میں قلعہ بند ہو کر دفاعی جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے سوار کے حملوں سے بچنے کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور دشمن سے حفاظت کے لیے مدینہ کے شمالی میدان اور کھلے حصے میں خندق کھودنے کا حکم دیا اور بذات خود نشان لگا کر ہر 10 صحابہ کو کھودنے کے لیے 10 گز زمین تقسیم فرما دی۔ صحابہ کرام شب و روز خندق کی کھدائی میں مصروف تھے کہ اس دوران ایک سخت چٹان آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس پر 3 کدال ماری جس سے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام، ایران اور یمن کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ غرض 3000 جانثار صحابہ نے 6 دن میں تقریباً 3 کلومیٹر لمبی، 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھود کر تیار کر دی۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ مچھر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق۔ مچھر کی غذا اللہ تعالیٰ نے خون کو بنایا ہے، اسی لیے وہ سونڈ کو بدن میں چبو کر خون چوستا ہے۔ اس کو کس نے بتایا کہ کھال و گوشت کے بیچ پہ خون ہے؟ یقیناً یہ اس کو معلوم ہے، اگر معلوم نہ ہوتا تو اس طرح آ کر نہ بیٹھتا۔ پھر اس کی ہمت و جرت دیکھو کہ کیسی خاموشی کے ساتھ بدن پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر ذرا سا شبہ ہو تو اڑ جاتا ہے۔ یہ ساری سوجھ بوجھ اس کو کس نے عطا کی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے ہوا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، عشاء کی نماز میں مسنون قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس والضحیٰ اور اسی جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، صبح شام کو مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو صبح شام جب بھی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام فرماتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، آزار لٹکانے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی تکبر کے سبب اپنا آزار لٹکانے کی وجہ سے زمین میں دھنسا دیا گیا، چنانچہ وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ نسائی کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا ہی کو مقصد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مقصد دنیا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور اس کی غربت اور محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، جس سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، اور اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کا مقدر ہے۔ اور جس آدمی کا مقصد آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں اور اس کو دل کو غنی یعنی مطمئن کر دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت میں مومن اور کافر کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن، قیامت کے دن، بہت سے چہرے روشن ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد و غبار پڑی ہوگی اور ان پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی لوگ فکر منکر اور بدکار ہوں گے۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 38 سے 42 تک۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، عرق نساء شٹکا کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرق نساء کا علاج عربی بکری دمبے کی چکتی ہے، جسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں اور روزانہ 1 حصہ نہار منہ پیا جائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ سورہ محمد آیت نمبر 33۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔